السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک سانس کے درمیان ہیں دو جہاں، ایک سانس کے درمیان ہیں دو جہاں، چل رہا ہے تو یہ جہاں، رک گیا تو وہ جہاں۔ معزز سامعین اور حاضرین، آپ کے سامنے ایک سورت کی 2-3 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کے سامنے آج کے خطبے کا آغاز ان الفاظ سے کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر اگر کوئی آدمی عدالت کے اندر کیس دائر کرتا ہے تو اس کیس کے اندر وہ گواہ لے کر جاتا ہے، اور وکیل بھی یہ بات کرتا ہے کہ اگر آپ کے گواہ مضبوط ہوئے تو آپ یہ کیس جیت جائیں گے۔ اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ کی عدالت کے اندر کل میں نے بھی اور آپ نے بھی حاضری دینی ہے، اور وہ جو دن ہوگا وہ 50,000 سال کا دن ہوگا۔ اگر آپ 50,000 سال کو لگائیں تو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک 50,000 سال نہیں بنتے۔ 1450 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد اب تک 1450 سال ہوئے، تو وہ اتنا بڑا دن ہوگا، وہاں پر نہ پانی ہوگا، انسان کے اپنے ہی پسینے ہوں گے، ان کے اندر انسان ڈوبتا رہے گا۔ کسی کو پسینے گھٹنے تک ہوں گے، کسی کو یہاں تک ہوں گے، کوئی تیرتا جائے گا۔ اور وہاں پر موسم بھی اس طرح کا نہیں ہوگا کہ گرمی اور سردی ہوگی، یا بادل آ جائیں گے، یا رات اور دن کا یہ والا معاملہ بھی نہیں ہے، کوئی درخت بھی نہیں ہے۔ وہاں پر اگر کسی کو ٹھنڈی ہوا ملے گی تو وہ صرف اور صرف اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، باقی وہاں پر کوئی سایہ نہیں ہے۔ سب کچھ ہم نے یہاں سے لے کر جانا ہے اللہ کی عدالت کے اندر۔
جب انسان اللہ کی عدالت کے اندر جائے گا تو اللہ کی عدالت کے اندر گوائیاں وہاں پر پیش ہوں گی. انسان اتنا ظالم ہے کہ انسان وہاں اللہ کے سامنے بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا کہ یہ زمین نے میرے خلاف گواہی دی ہے. یومئذ تحدث اخبارہا. جب انسان گناہ کرتا ہے کمرے کے اندر چھپ کر کرتا ہے اور اس کمرے کی وہ زمین بھی اس کے خلاف گواہی دے گی. آپ عدالت کے اندر جب جائیں تو وکیل آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ نے گواہ مضبوط لے کر آنا. اور یاد رکھیں یہ دنیا کی عدالت ہے. جس عدالت کے اندر آپ کا گواہ مضبوط ہوگا تو آپ کا کیس جیت جائے گی. اگر آپ نے گواہ مضبوط لے کر نہ گئے تو میرے بھائیوں یہ سمجھیں کہ آپ کا کیس جو ہے وہ بوکس ہو جائے گا, اس کی آپ دفاع نہیں کر سکیں گے. اور پھر آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ جو آدمی آپ کی گواہی دینے عدالت جائے, آپ کے حق کے اندر گواہی دے, آپ یقین جانیں آپ اس سے کتنا پیار کریں گے, آپ اس کو کھانا بھی اعلیٰ قسم کا کھلائیں گے, خدمت بھی اعلیٰ قسم کی کریں گے, وہ چلتا پھرتا بھی آپ کو خوبصورت لگے گا, اچھا لگے گا. یہ عدالتیں دنیا کی ہیں جنہوں نے ختم ہو جانا ہے, جن کے جج فیصلہ کرنا جانتے نہیں. اللہ کی عدالت کے اندر یومئذ تحدث اخبارہا. اللہ رب العالمین کے ہاں ایک گواہ زمین پیش ہوگی اور وہ زمین یہ گواہی دے گی کہ اس انسان نے میرے اوپر یہ برائی کی. ان برائیوں کے اندر ایک نوجوان طبقے کے سامنے ایک بات میں رکھنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تم زنا کے قریب نہ جاؤ. آج برائی نوجوانوں کے ہاتھوں کے اندر موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زانی مرد ہو یا زانی عورت ہو, بغیر توبہ کیے اگر یہ مر جائیں گے تو کل اللہ کی عدالت میں جب اٹھیں گے ان کی شرمگاہیں ان کے ماتھے پر لٹکی ہوئی ہوں. اور یاد رکھیں کہ 3 قسم کے ایسے جرم ہیں جن کے اندر رب العالمین نے انسان کو قتل کرنے کا حکم دیا. سب سے پہلے کہ انسان اسلام سے پھر جائے, وہ مرتد ہو جائے, تو شریعت نے قانون نافذ یہ کیا ہے کہ اس کو گولی مار دی جائے, اس کی گردن اڑا دی جائے. اور دوسرا قتل, انسان اگر کسی انسان کا ناحق قتل کرتا ہے, اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی, اگر وہ اس کو قتل کرتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین کا حکم یہ ہے, اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے. اب تیسری سزا یہ ہے, تیسرا جرم یہ ہے, حالانکہ سود کی سزا قتل نہیں ہے, یمحق اللہ الربا, اس کی سزا قتل نہیں ہے. شراب بیچنے کی سزا قتل نہیں ہے. دہشت گردی کی سزا قتل نہیں ہے. ڈکیتی کی سزا قتل نہیں ہے. لیکن جب ایک انسان زنا کرتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا اس کا رجم کرو. اب اس کے اندر جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, قتل کرنے والے کو گولی مار دی جائے, اسلام سے پھرنے والے کو گولی مار دی جائے, ایک ہی دم میں اس کی گردن اڑا دی جائے, لمبی نہ لگائیں. لیکن یومئذ تحدث اخبارہا, یہ جب زمین گواہی دے گی, اس کو اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ تو زنا کے قریب نہ جا. یہ نوجوان زنا کے قریب چلے گیا اور انہوں نے زنا کیا بغیر توبہ کے, یہ مر گئے. اور ان کی دنیا پر سزا یہ ہے, ایک
کھڈا بنایا جائے اور ان کے اندر ان کو ڈالا جائے، اور پھر اس کو ایک آدمی گولی نہیں مارے گا، خنجر نہیں مارے گا، بلکہ پورے علاقے کے اندر اعلان کیا جائے گا کہ آپ آئیں، جو پتھر اٹھا سکتا ہے وہ پتھر اٹھائے، جو ہڈی اٹھا سکتا ہے وہ ہڈی اٹھائے، اس کو ایسے مارنا ہے کہ یہ اذیت ناک موت اس کی ہو۔ لیکن آج ہم نے اس جرم کو کوئی جرم ہی نہیں سمجھا۔ آج کا نوجوان اس کو جرم نہیں سمجھ رہا کہ جس کے بارے میں اللہ نے رجم اور قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور میرے نوجوانوں، کیا پتا اگر آپ برائی کر کے آ رہے ہیں اور آپ گھر تک بھی نہیں پہنچے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور کیا پتا ہے کہ آپ برائی کرتے ہوئے وہاں پر فالج کا اٹیک آ گیا اور اسی حالت کے اندر وہ مر گیا، کل اللہ کی عدالت کے اندر جب یہ اٹھے گا تو یہ زمین اس کے خلاف گواہی دے گی، یومئذ تحدث اخبارہا، کہ اس نوجوان نے میرے اوپر یہ برائی کی ہے۔ آج ہم نیک سب کو دکھانے کے لیے ہم نیک اور مسلمان اور پارسا لوگ ہیں، لیکن اگر ہمارا اندرون خانہ اگر کوئی حالت نکالی جائے تو رب کائنات کی قسم ہمارے اندرون خانہ اللہ نے ان گناہوں کی بھی نشاندہی کی ہے جو تنہائی کے گناہ ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تنہائی کے گناہوں کے اندر وہ بڑے بڑے حاجی اور نمازی بھی پکڑے جائیں گے۔ پھر میرے بھائیوں کل قیامت کا دن ہوگا، اولاد جتنی بھی ہے یہ باپ کے نام پر پکاری جائے گی۔ ہر اولاد اپنے باپ کے نام پر پکاری جائے گی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ماں کے نام پر پکاری جائے گی تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اولاد کو کل قیامت والے دن اپنے والد کے نام پر پکارا جائے گا۔ پھر مجھے یہ بتائیں وہ کتنا شرمندگی کا وقت ہوگا، ایک انسان اس کا والد کوئی اور ہوگا، ماں کسی اور کے نکاح میں ہوگی۔ یہ ہیں وہ زنا کے جرائم جو آج دنیا کے اندر اس کو برائی نہیں سمجھا جاتا۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اگر صحت عطا کی ہے، جیب گرم ہے، جوانی ہے، اگر ہماری دوستیاں ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی یہی ہے۔ آپ اس حدیث کے راوی ہیں اور یہ حدیث قدسی ہے۔ امام عادل، اس حدیث کے اندر 7 خوش نصیب جو انسان ہیں اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے کل قیامت والے دن جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس سائے کے نیچے جو ہوں گے جنہوں نے اپنی جوانیاں اللہ کے لیے وقف کر دی اور جن کو کوئی دنیا کے اوپر کسی عورت نے برائی کی، اس کو دعوت دی، اس نے اللہ کے لیے اس برائی کو ٹھکرا دیا، وہ زمین اس کے حق میں گواہی دے گی، وہ اس کے حق میں وہ گواہ ہوگی۔ یومئذ تحدث اخبارہا، کہ ایک عورت نے اسے گواہی دی، ایک عورت نے اسے دعوت دی برائی کی، آ میرے ساتھ برائی کر، اس نے اتق اللہ کہا، اللہ کی قسم وہ زمین کا ٹکڑا اس کے حق میں کل بول پڑے گا۔ وہ کہے گا اے اللہ، یہ میری پشت پر کھڑا تھا اور جب اس کو دعوت برائی آئی تھی اللہ میں گواہی دیتی ہوں، اس نے تیری رضا کے لیے اس نے برائی کو ٹھکرا دیا تھا۔ آج مسلمانوں ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں اور کلمہ پڑھنے کے بعد ہم اللہ کو غفور و رحیم سمجھ کر دنیا کے اندر برائیاں کرتے ہیں، حالانکہ یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ ہم جب گناہ کر کے یہ کہتے ہیں اللہ غفور و رحیم ہے، کیا ہم یہ بات کرنے سے ہم جو ہے تو یعنی اللہ غفور و رحیم ہے، ہم جتنے گناہ کرتے جائیں اور ہمارے وہ گناہ جو ہیں تو وہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گے؟ میرے بھائیوں، دوسرا گواہ اللہ کی عدالت کے اندر اس کا جسم کھڑا ہوگا، اس کی زبان جو ہے اللہ جب اس کے گواہوں کو سامنے لائے گا، زمین نے گواہی دی،
आसमान ने गवाही दी, वक्त ने गवाही दी, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुसर। यहाँ ये जो कसम उठाई है अल्लाह ने, ये जमाने की कसम उठाई है। जमाना वक्त को कहा जाता है। ये वक्त हमारी गवाही देगा, अच्छी या बुरी गवाही देगा। जब ये गवाही देगा, अल्लाह की अदालत के अंदर इंसान खड़ा है, और ये वहां पर जब ये जमीन आएगी गवाही देगी, ये इंसान ज़लूमन जहूला, ये इतना जालिम है, अल्लाह की अदालत में कहेगा या अल्लाह ये जमीन झूठ बोल रही है, ये गुनाह मैंने किए ही नहीं। अल्लाह कहेगा खामोश हो जा, अभी और गवाह आएंगे। जाते जाते ये गवाही आती रहेगी। फिर जब ये कहेगा ए अल्लाह ये झूठ बोल रहे हैं, ये जमीन झूठ कह रही है, मैं तो पारसा था, मैं तो हाजी नमाजी था, मैं तो बैतुल्लाह में हज किया करता था, मेरा तो बुराइयों के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं था, मैं तो बिल्कुल पारसा था, मैं तो दौलत अल्लाह के रास्ते में लगाता रहा, मैंने तो कभी नशे के लिए अपनी दौलत नहीं लगाई, मैंने तो कभी जुए के लिए दौलत नहीं लगाई, मैंने कभी शराब के लिए अपने घर के अंदर बच्चों की शादियां हुई, मैंने ये शराब कभी अपने घर के अंदर नहीं लाई। या अल्लाह तूने मुझे दौलत दी, वो मुजरा जो है हमारे बच्चों की शादियों वाला, वो भी गवाही देगा अल्लाह की अदालत के अंदर। वो औरत भी गवाही देगी जो हमारे बच्चों की शादियों में डांस करती है, ये कलमा पढ़ने वाला हाजी नवाजी उस पर वेले फेंकता है। आज अगर उससे पूछा जाए तू कौन है, वो कहेगी कि मैं मुसलमान हूं। वेले फेंकने वाले से पूछे आप कौन है, वो कहेगा जी मैं तो आशिक़ रसूल हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, इन बातों से काम नहीं चलेगा। काम चलेगा किन बातों से? जब ये गवाहियां आएंगी तो इंसान अल्लाह की अदालत में क्या कहेगा, ये जुर्म मैंने नहीं किए। यहां भी आप किसी को मना सके, कोई बड़ी अदालत के अंदर जाकर खड़ा कर दें, कत्ल करने वाला भी कहेगा मैंने कत्ल नहीं किया। अंदर दिल तो कहेगा किया, लेकिन ये वहां भी मुकर जाएगा। अल्लाह ताला क्या कहेगा, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, ऐ फरिश्तों पहले इसका मुंह तो बंद करो। ये जो कह रहा है कि ये जुर्म मैंने नहीं किए, अदालत के अंदर जब गवाही दी जाती है तो जज क्या कहता है, आर्डर आर्डर आर्डर, इसको जो है अदालत से बाहर निकालो। लेकिन वहां पर खड़ा है रब्बे कायनात की कसम, इसको पांव उठाने की इजाजत नहीं है। मेरा रब कहेगा इसका मुंह तो बंद करो, इसका मुंह बंद कर दिया जाए। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, इसका मुंह बंद कर दिया जाएगा। इसके हाथ गवाही देंगे, ए इब्ने आदम रब्बे कायनात की कसम तेरे हाथ तेरे खिलाफ गवाही देंगे। आज तेरे साथ और मेरे साथ लगे हुए ये बड़े हसीन और जमील हैं, हमारी खूबसूरती का बायस हैं, लेकिन अगर बुरा काम किया कल अल्लाह की अदालत में ये कहेंगे ए अल्लाह ये इन हाथों से तेरे कानून के खिलाफ काम करता रहा, तेरे कुरान के खिलाफ काम करता रहा। इस हाथ से असला उठाकर इसने किसी नाहक मुसलमान का कत्ल किया है, इस हाथ से इसने असला उठाकर अपने पड़ोसी के चेहरे पर इसने तमाचा मारा है, इसने इस हाथ से मुझे इस्तेमाल किया है, यतीम के मुंह पर मैंने इसके कहने पर इसकी ताकत के साथ मैंने तमाचा मारा। ये गवाही आपके और मेरे खिलाफ होगी। और यही वो हाथ है जब जुबान भी बंद कर दी जाएगी, ये हाथ कहेगा अगर हमारे गवाह अच्छे हुए, हमने अपने गवाह सही बनाए, तो फिर क्या होगा? ये हाथ कहेगा है अल्लाह जब भी ये उठता था तेरी रहमत के लिए उठा करता था। अल्लाह ये हाथ जब भी उठा तेरी रहमत पाने के लिए उठा, तेरा कुरान पढ़ने के लिए उठा, तेरे नबी की हदीस पढ़ने के लिए उठा। जब भी ये हाथ कहीं उठा, ला यरहमुल्लाहु मन ला यरहमुन्नास, ये लोगों के रहम के लिए उठा। ए आसमान वाले रहमान तूने भी इस पर रहमत की। ये हाथ अच्छी और बुरी दोनों ये गवाहियां अल्लाह की अदालत में पेश करेगा। और याद रखें, आप दुनिया की अदालत को ले लें,
میں اور آپ عدالت میں جائے اور جج کے سامنے ہمارے خلاف ایک آدمی کھڑا ہو کر یہ کہے اس نے فلاں جگہ میں یہ جرم کیا ہے، آپ ایمان سے ہر آدمی اپنے آپ کو نفسیاتی طور پر یہ دنیا کی عدالت کے اندر یہ پیش کرے اور ایک لمحے کے لیے عدالت کے اندر کھڑا ہو اور سامنے جج ہے اور ایک آدمی میرے اور آپ کے خلاف گواہی دے رہا ہے، آپ ہمیں یہ بتائیں اس وقت ہمارے چہرے کا نقشہ کیسا ہوگا؟ اس وقت ہمارے تاثرات کیسے ہوں گے؟ ہمارے چہرے کا حلیہ کیسا ہوگا؟ اور اگر ایک آدمی وہاں کھڑا ہو کر یہ کہے اے اللہ، اے جج صاحب، یہ آدمی اتنا نیک ہے کہ اس کو جب بھی میں نے دیکھا ہے یہ نیکی کے کام کرتا رہا ہے، اور اس کو اگر کوئی گالیاں بھی دیتا تھا، کوئی برائی سے بھی اس کو پکارتا تھا، یہ اس کے لیے دعائیں دیا کرتا تھا، مجھے یہ بتائیں وہاں پہ ہمارے چہرے پر نور اور آ جائے گا یا نہیں آئے گا؟ ہمارا سینہ چوڑا ہو جائے گا اور ہماری وہاں پہ ٹور ایسی ہو جائے گی کہ بھائی میرے حق میں تو بھائی میرے اس آدمی کو میں جانتا بھی نہیں ہوں اور اس نے جو ہے میرے حق میں گواہی دی، ہم اس کو ایک سجدہ نہیں کریں گے، باقی ہم اس کی پوجا پاٹ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ اور جو ہمارے خلاف کسی پنچایت میں بھی اگر 2 آدمیوں میں بھی یہ کہے گا کہ بھائی اس آدمی نے یہ برائی کی ہے، 2 آدمیوں میں، کوئی پنچایت نہیں، تو مجھے یہ بتائیں اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے اور ہمارے بیہیویئر کیا ہوتا ہے اور ہم اس کے لیے کیا سوچتے ہیں؟ ہمارا تو وس نہیں چلتا، ورنہ ہم اسے وہاں پہ گولی مار دیں۔ میرے بھائیو، یومئذ تحدث اخبارہا، یہ زمین گواہی دے گی، آسمان گواہی دے گا، وہ کمرہ جو بن کر کے جس کے اندر برائی کی ہے، برائی جس طرح کی مرضی کی ہے، چاہے وہ ملاوٹ کی ہے، چاہے زنا کیا ہے، چاہے وہاں پر کسی مورتی کو پوجا ہے، چاہے وہاں پر کوئی بھی برائی کی ہے، وہ کمرہ بند کرنے کے ساتھ ساتھ جب تو بند کر کے برائی کرتا ہے تو اللہ مخاطب ہو کے ابن آدم کو یہ کہتا ہے اے ابن آدم تو پوری کائنات سے چھپنا گوارا کیا، ایک پوری کائنات میں حقیر رب کہتا ہے ابن آدم تو نے مجھے ہی سمجھا ہے اور مجھ سے تو نے چھپنا گوارا نہیں کیا۔ کہ اللہ کے سامنے ہم ہر طرح کا گناہ کر لیتے ہیں اور نعوذ باللہ اللہ کی کوئی حیثیت نہیں ہم سمجھتے۔ کل اللہ کی عدالت ہوگی، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، وہاں پر بڑے بڑے جابر اور فرعون قسم کے بادشاہ ہوں گے۔ میرا رب کہے گا ہے کوئی یہاں کوئی بادشاہ؟ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، ہر نماز میں میرا رب آپ کو یاد دہانی کراتا ہے مالک یوم الدین، ہر نماز میں ہر رکعت میں اگر یہ یاد نہیں پڑھتے، آپ کی نماز نہیں ہوتی، میرا رب کہتا ہے مالک یوم الدین، اس دن کا مالک کون ہے؟ اس دن کا مالک کون ہے؟ اور مسلمانوں آج ہم فرقوں میں بٹ گئے، آج ہم فرقوں میں بٹ کر ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا اور محمد رسول اللہ کی شریعت کا انکار کر بیٹھے۔ کل اللہ نے یہ نہیں پوچھنا تم نے مولویوں کے پیچھے کیوں نہیں گئے، اللہ یہ نہیں کہے گا تم پیروں کے آستانوں پر جا کر اپنی جبین کیوں نہیں جھکائی، ان کے قدموں میں کیوں نہیں بیٹھے۔ میرا رب یہ کہے گا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ میرا رب یہ کہے گا میں نے تجھے حکم دیا تھا تو شیطان کی پیروی نہ کر، تو شیطان کی عبادت نہ کر، اس کے باوجود تو نے رب کے مقابلے میں ایک شیطان کو تو نے اپنے سینے سے لگا لیا اور شیطان کی من مانی جو اس کی تھی اس پر تو عمل کرتا رہا۔ اور پھر میرا رب کیا کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، دفع ہو جا میرے نیک بندوں کی صفوں میں سے۔ وہ کیسا منظر ہوگا، وہ کیسا منظر ہوگا؟ آپ کے اور میرے پیارے مر گئے، رب کائنات کی قسم کلو نفس ذائقۃ الموت، انہوں نے موت کا ذائقہ اور پیالہ چکھ لیا،
میں نے آپ نے چکھنا ہے، یہ ذائقہ میرے اور آپ کے خلق کو لگے گا۔ اس لگنے سے پہلے رب کائنات کی قسم آپ نے ان گوہوں کو اپنے حق میں مضبوط کر لو، ان کو اپنے حق میں مضبوط کر لو۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد۔ پاؤں گواہی دیں گے، یہ پیشانی گواہی دے گی کہ کون کون سی قبر پہ جا کر اے اللہ تیرے مقابلے کے اندر یہ تعظیمی جو ہے یہ یہاں پہ جھکتا رہا اور یہ قبر کے آگے جھکتا رہا، یہ قبر کی اس ڈھیری کے آگے جھکتا رہا جو قبر کے اندر مدفون نہ اسے عزت دے سکتا تھا نہ اسے ذلت دے سکتا تھا۔ اے اللہ تیری توحید کو چھوڑ کر یہ بندہ اس قبر پر جا کر جھکتا رہا ہے۔ اے اللہ تجھے وحدہ لا شریک زبان سے مانتا رہا ہے، اقرار باللسان یہ لسان کے طور پر مانتا رہا ہے، وتصدیق بالقلب کے طور پر یہ تو لوگوں کو پکارتا رہا ہے اپنی مشکلوں کے لیے۔ کل قیامت والے دن کیا جواب ہوگا؟ یہاں پر تو ہم کہیں گے یہ وہابی ہے، یہ گستاخ ہے، یہ فلاں ہے، یہ غلط مسئلہ کرتا ہے، ہمارا مولوی صحیح کرتا ہے۔ کیوں؟ وہ مولوی یہ کہتا ہے ہمیں یہ چھڑا لیں گے، میرا رب کہتا ہے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کا نبی بھی اللہ کی اذن کے ساتھ اللہ کی عدالت کے اندر سفارش کرے گا، ورنہ اللہ کا نبی بھی اللہ کی عدالت میں سفارش نہیں کر سکتا۔ آج ہم نے دین اسلام کو کھلونا بنا لیا، ہم نے اس کو یہ سمجھ لیا ہم مسلمان ہیں زبردستی۔ ہم نے دین اسلام کو یہ سمجھ لیا ماں کی گود ہمیں ملی وہ مسلمان کی گود تھی، ماں نے ہمیں یہ کہا ہے یہ مسلمان ہے، باقی اندر سے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کیا ہے۔ اور مسلمانوں رب کائنات کی قسم جب تمہارے چہرے تمہاری مرضی کے مطابق ہوں گے اور تمہارے چہرے آمنہ کے لال محمد رسول اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوں گے، سمجھ جاؤ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ بات میری سخت ہے لیکن بات کو فالو کرو میرے بھائیوں، اللہ کی قسم میرے سامنے یہ اللہ کا قرآن ہے۔ میں دین اسلام کو ذریعہ معاش نہیں بناتا، میں ذریعہ معاش کے لیے نہیں آتا، میں آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے آتا میرے بھائیوں، ورنہ میں آپ کے سامنے وہ باتیں کروں جس سے آپ میرے ہاتھ بھی چومیں اور جناب آپ مجھ سے پیار کریں، جھکیں۔ ہر انسان کی یہ آرزو ہوتی ہے، لیکن محمد رسول اللہ سب کہیں۔ آپ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا جو آدمی یہ سمجھ لے میرے سامنے دو آدمی جھک جائیں، فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اگر اس حدیث کے مطابق اگر دیکھا جائے تو ماشاءاللہ آج اگر آپ دیکھیں تو کوئی لسوڑی والی، کوئی سپاں والی، کوئی کھوتیاں والی، کوئی گدیاں والی، یہ سرکاریں تو رب کائنات کی قسم اس حدیث کے مطابق یہ جہنمی ہیں۔ کیوں؟ یہ اللہ کی عوام کو توڑ کر اللہ سے اپنے آگے جھکاتے ہیں اور انہوں نے فرقے بنا دیا۔ قرآن کہتا ہے انہوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ میرے بھائیوں، میں اللہ آپ کے سامنے اللہ کا واسطہ یہ دیتا ہوں اپنے گوہوں کو اپنے حق میں مضبوط بنا دو۔ اليوم نختم على افواہہم، یہ آنکھیں گواہی دیں گی، یہ آنکھیں گواہی دیں گی کہ اس نے کسی کی ماں بہن بیٹی کو پاؤں سے سر تک دیکھتا رہا اور اس کی تصویریں کھینچتا رہا، تصویریں کھینچنا آنکھوں سے اپنے دل کے اندر کھینچتا رہا اور برے خیال اس کو آتے رہے۔ میرے بھائیوں، یہ بھی اللہ کے ہاں ایک گناہ ہے، اور سورہ کہف کی 49 نمبر آیات جا کر آپ گھر کے اندر ترجمہ کرنا۔ جب انسان کا اعمال نامہ اللہ اس کے سامنے رکھے گا تو یہ کہے گا اے اللہ اس کے اندر تو نہ صغیرہ نہ کبیرہ، چھوٹی بڑی ہر جو ہے برائی اس کے اندر درج ہے۔ اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، میرا رب یہ کہے گا اے ابن آدم یہ جو کتاب تو پڑھتا رہا ہے اس کتاب کو تو پڑھ جو دنیا
اپنے اعمال کے ساتھ لکھی ہے۔ انسان کا جب دوسرا گواہ پیش ہوگا، کرامن کاتبین، یہ گواہ اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے، رجسٹر لے کر پیش ہوں گے۔ اے ابن آدم، رب کائنات کی قسم، تیرے ساتھ اللہ نے 2 کاتب بھی لگائے ہوئے ہیں اور تیرا اعمال بھی کاتب ہے۔ یہ کتابیں لکھ رہے ہیں اور یہ ویڈیو بن رہی ہے، سی ڈی بن رہی ہے، فلم بن رہی ہے۔ رات دن تو سویا ہے تب یہ فلم بن رہی ہے، جاگ رہا ہے تو اگر برائی کے اڈے پر ہے یہ فلم بن رہی ہے، تو مسجد کے اندر ہے یہ فلم بن رہی ہے۔ اے میرے بھائی، کل قیامت والے دن جب تو یہ کہے گا اللہ کی عدالت میں، اے اللہ یہ فرشتے بھی جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ بھی میرے خلاف ہیں، کرامن کاتبین بھی خلاف ہے، میرا رب کہے گا پہلے اس کا منہ بند کر، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ سورہ یاسین فضیلت کے لیے، برکت کے لیے تو پڑھتے ہیں، کبھی اس آیات کو پڑھنا اللہ کے لیے جا کر، قرآن کو دیکھنا، قرآن پہ جالے بن چکے ہیں گھروں کے اندر، قرآن پہ جالے بن گئے ہیں، وہ عنکبوت مکڑی نے جالے بنا دیے ہیں۔ اور یاد رکھنا یہ تمہارے اور میرے لیے باعث ہے، ہمارے لیے یہ لہمہ فکریہ ہے کہ ہمارے گھر کے اندر قرآن کے اوپر جالے کیوں بنے، کیوں بن چکے ہیں۔ ایک آدمی اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے دبئی جا کر دھکے کھاتا ہے، سعودیہ جا کر دھکے کھاتا ہے، میری اولاد، میرا مال، میرا پلازا، میرے پلاٹ، میرے سب کچھ، اور کل قیامت والا دن ہوگا اور لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضہ کرنے والوں، حاجیوں، نمازیوں اور بڑے بڑے جنت کے وارثوں، آ جاؤ، کل اللہ کی عدالت ہوگی۔ اس عدالت کے اندر وہ زمین کا وہ ٹکڑا گوئی دے گا، اے اللہ اس کے خلاف میں گوئی دیتا ہوں، میں زمین کا ٹکڑا اس کا نہیں تھا، میں دوسرے کا تھا، اس پر اس نے ناجائز قبضہ کیا ہے۔ اللہ کہے گا فرشتوں جاؤ اس زمین کو، 7 زمینوں کو کاٹ کر اس زمین کا ٹکڑا اس کے گلے کے اندر ڈال دو، اور یہ اپنا بھار اٹھانے کے قابل بھی نہیں رہے۔ جب ہم مکان بناتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آدھی اینٹ جو ہے دوسرے کے پلاٹ میں چلے جائے، اس وقت ہماری نمازیں، ہمارا اسلام، ہمارا عشق رسول رہنا یہ کس طرف چلے جاتا ہے۔ ہم اس وقت تو مسلمان نہیں رہتے اور دعوے ہمارے یہ ہیں، ہم عشق رسول ہیں اور محبت رسول پر جان بھی قربان ہے، اور میرے رسول اللہ کی وہ پسندیدہ داڑھی جب تو کٹا کر نالی کے اندر پھینکتا ہے، اور جان سے تو پہلے یہ داڑھی رکھنی تھی۔ مسلمان تیرا حلیہ اسلام والا نہیں ہے، تو کل اللہ کی عدالت میں کیا جائے گا، یہ داڑھی بھی کہے گی اے اللہ پوری کائنات کو تو نے کن کہہ کر بنایا تھا، فرشتوں کو کن کہہ کر بنایا تھا، زمین آسمان کو کن کہہ کر بنایا تھا۔ اے اللہ جب انسان کی باری آئی تھی، اے اللہ تو نے خلقتہ بیدی، تو نے اپنے دست مبارک سے بنایا تھا اور انسان کی خوبصورتی چہرے میں رکھی تھی۔ اے اللہ یہ داڑھی تیرے خلاف یہ گوئی دے گی کہ مجھے کاٹ کر یہ گندی نالی میں پھینکتا رہا۔ ہم نے کیا سمجھ لیا حالی نماز اور سبحان اللہ، اور مولوی نے کہہ دیا کہ بھائی ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھنے سے جنت کے اندر اتنا بڑا درخت لگ جاتا ہے کہ 500 سال تک گھوڑا جو ہے وہ عربی نسل کا دوڑتا رہے، اس کا سایہ نہیں مکے گا۔ اور میرے بھائی یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں، میرے رسول اللہ کی بات یہ ہے، میرے رسول اللہ سے محبت اور عشق کرنے والا اس کی 24 گھنٹے کی زندگی محمد رسول اللہ کے طریقے پر ہے۔ جب تمہاری زندگی، تمہارا اعمال اللہ کے نبی کے طریقے پر بن گیا، کسی پیر کے طریقے پر، کسی گانا گانے والوں کے طریقے پر نہیں۔ آج اگر نوجوانوں کو دیکھا جائے، وہ دھار والا کڑا اپنی کلائی پہ لگایا ہوتا ہے، وہ انڈیا کا ایک گانے والا تھا، اس نے کڑا پہنا تھا۔ آج مسلمان کا بچہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، اس کی کلائی پر کڑا نظر آتا ہے، مجھے یہ بتاؤ اس کا اسلام کدھر چلے جاتا؟
اگر سخت بات کریں تو پھر ہم مجرم ٹھہرائے، پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آہ کریں تو ہو جاتے ہیں، مجرم بن جاتے ہیں، وہ قتل بھی کریں تو چرچا نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، آپ کا مخلص وہی ہوگا جو آپ کو جنت کا راستہ بتاتا ہوگا۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ میرا رب کل قیامت والے دن کہے گا جو تمہیں میں نے صراط مستقیم والا راستہ، محمد رسول اللہ والا راستہ، آمنہ کے لال والا راستہ، آمنہ کے لال والی اسوہ حسنہ جو میں نے تمہیں دی تھی، تم نے اس کو رد کر دیا۔ اور میرے بھائی، آج اگر سارے انبیاء آ جائیں، رب کائنات کی قسم 4 کتابوں والے آ جائیں اور زبور والے آ جائیں، انجیل والے آ جائیں، رب کائنات کی قسم اگر تو آسمانی کتاب انجیل کو پڑھ، تمہیں تیرا رب یہ حکم نہیں دیتا، تیرا رب تجھے حکم دیتا ہے قرآن کی تابعداری کرنے کی۔ اگر انبیاء کی شریعت منسوخ ہو گئی ہے تو یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، انبیاء سے بڑا امام بخاری نہیں ہے، نبیوں سے بڑا امام احمد بن حنبل نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کا امتی ہے، اور یہ صحابی بھی نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ اللہ کے نبیوں سے بڑا نہیں ہے۔ آج ہم نے ان کی اتباع کر لی اور اللہ کے نبی کی اتباع کو چھوڑ دیا، یہ کہہ کر کہ یہ مولوی جھوٹ بولتے ہیں، ہمیں تو 4 امام برحق بتائے ہوئے ہیں۔ برحق کا معنی کسی نے سنا ہے؟ برحق کا ترجمہ کسی نے کیا ہے؟ اور برحق قیامت ہے، برحق مالک یوم الدین ہے، برحق اللہ کی عدالت ہے، جہاں اللہ کی عدالت کے اندر 1 to 1 میرا رب ملاقات کرے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، پوری کائنات کی خلقت بیٹھی ہوگی، میرا رب ایک ایک سے 1 to 1 ملاقات کرے گا۔ سب سے پہلے اے ابن آدم، تجھ سے تیری جوانی کے بارے میں، تیرے مال کے بارے میں، تیرے کمانے کے بارے میں اللہ یہ سوال کرے گا۔ اگر تو نے سوال کا جواب دے دیا ٹھیک ہے، نہ دیا تو رب کا مجرم ہے اور جہنم میں جانا پڑے گا۔ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم آپ کو 2 رائے بتائیں کہ قرآن کی یہ یاد آپ نے پڑھ لینی ہے اور یہ کام ہونا ہے، نہیں، جھوٹ ہے۔ قرآن کی ہر آیات اگر پڑھو گے ہدایت کے لیے تمہیں اللہ جنت دے گا، اگر ثواب کے لیے پڑھو گے تو اس کا اجر اللہ تو دے گا لیکن ہدایت نہیں ملے گی، تو کیا کرو گے کل اللہ کی عدالت کے اندر؟ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اللہ نے کہا، اللہ نے حکم دیا تم شیطان کی عبادت کرو، یہ ترجمہ ہوگا۔ شیطان کا کہنا مانو، اللہ نے کہا کہ میں نے عہد کیا تھا تم شیطان کا کہنا نہ مانو۔ پھر وہاں پہ ہم پچھتائیں گے اور کہیں گے فلانا خلیلا، اے اللہ ہم دنیا کے اندر فلاں کو اپنا خلیل دوست نہ بناتے۔ وہ پچھتاوے کا دن ہوگا، اور جس کے ہاتھ اور پاؤں اور زبان اور آنکھیں اگر اس نے یہ گوئی اس کے حق میں دے دی، اے اللہ یہ ہاتھ اور زبان اور آنکھ اور پاؤں اس نے تیری فرما برداری کے لیے اس نے استعمال کیے ہیں، تو میرا رب تمہارے اوپر ٹیک لگائے گا، جنت کی لگائے گا، اور جنت کی بھی وہ اس والی لگائے گا۔ میرا رب کہے گا اس کو عرش کے سائے والی جنت عطا فرما۔ اب آپ کا مسئلہ ہے رب کی عرش والی جنت الفردوس میں جانا چاہتے ہو یا جہنم میں جانا چاہتے ہو؟ راستے 2 ہی ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ ایک راستہ انعام والا ہے، یہ راستہ نبیوں والا ہے، یہ راستہ صحابہ والا ہے، یہ راستہ اولیاء اللہ والا ہے، اور دوسرا راستہ شیطان والا ہے۔ شیطان والے راستے پہ مرنے کے ساتھ ہی غم جہنم کے اندر، اور دوسرے راستے کے اندر اللہ نے اپنا دیدار رکھا ہوا ہے، اور جنتی جب اللہ کا دیدار کریں گے تو رج جائیں گے۔
اور میرے بھائیوں آخرت دور نہیں ہے، یہ ہمارے ذہن میں ہو کہ آخرت بہت دور ہے. یہ دنیا صرف آنکھیں کھلنے کے ساتھ ہی، مرنے کے بعد آخرت ہے، اور مرنے کے بعد لمبی طویل قسم کی جو ہے وہ برزخ کے اندر جو زندگی ہے وہ گزارنی ہے، نیک اعمال کے ساتھ گزارنی ہے. پھر ایسا ہو اللہ کی قسم آپ میری مسجد کے نمازی، میں آپ کا امام، ہم قبر کے اندر ہوں اور قیامت کا دن ہو، فرشتہ ہمیں جگائے، ہم فرشتے کو کہیں ابھی میری آنکھ لگی تھی اور تو نے ہمیں جگا دیا. کہو آمین. اللہ ایسا کر دے، ایسا کر دے کہ ایک آنکھ ہی لگی تھی اور تو نے جگا دیا. تو ورنہ کل قیامت کا دن بہت سخت ہوگا. ننگے سر اٹھنا ہے، ننگے بدن اٹھنا ہے، اور 1000 سال کا دن ہوگا. اور جو مومن ہوں گے ان کے لیے دن اتنا ہوگا، عصر سے زور سے عصر کے درمیان کا جو وقت ہوگا، یہ اللہ کے نیک بندے جو دنیا کے اندر اللہ کے قرآن کی بات کو مانتے ہیں اور محمد رسول اللہ سے محبت کر کے اپنے چہرے پر بھی رنگ چڑھاتے ہیں، اور یاد رکھیں اپنے جسم پر بھی چڑھاتے ہیں، اور کلمے کے 24 حروف کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ کلمے کے 24 حروف ہم سے تقاضا یہ کر رہے ہیں کہ 24 گھنٹے کی زندگی میرے مطابق بسر کرنی. جائیں آپ سنیار کی برادری کے اندر چلے جائیں، اور جب آپ سونا خریدیں اس پر سونے کا رنگ، سونے کی پالش چڑھائیں گے، اس کے اندر خوبصورتی آئے گی. اور سونا لے کر اس پر کلی چڑھا دے تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ سونا رہے گا؟ اسی طرح میرے اور آپ کے لیے جو کسوٹی ہے، جو پرکھنے کا جو معیار ہے اللہ نے قائم کیا ہے، وہ رب کائنات کی قسم اس پوری کائنات کے اندر بڑی بڑی دنیا آئی ہوگی، حسین و جمیل بھی، لیکن رب کائنات کی قسم جیسے دکاندار 1000 کے نوٹ کو پرکھتا ہے، سنیارا کسوٹی پر سونے کو پرکھتا ہے، اس کسوٹی پر رگڑ کر وہ سونے کا معیار چیک کرتا ہے. میرے رب کی عدالت کے اندر آپ کی عبادت کی، آپ کی زندگی کی کسوٹی جو ہوگی وہ محمد رسول اللہ کا راستہ ہوگا، وہ محمدی طریقہ ہوگا، وہ محمدی دربار ہوگا، وہ محمدی آستانہ ہوگا، وہ محمدی مریدین ہوں گے. تو میرا رب کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ جنت میں نے تیرے لیے بنائی تھی، تو نے دنیا پر میرے معیار کے مطابق زندگی بسر کی ہے، آج تو اس جنت کے اندر داخل ہو جا. کیا ایسی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں؟ تو پھر اس کے لیے کچھ قربانیاں دینی پڑے گی. آخری بات، قربانیاں یہ ہیں جب آپ تاجر ہوں تو دکان پر بیٹھ کر اپنے مال کی ذرا تھوڑی سی اس کا وہ بھی بتا دیں، اس کا داغ دبا بھی بتا دیں کہ اس کا یہ داغ دبا ہے، اس کو خوبصورت کر کے نہ بیچیں، آپ کی زندگی ایسی بن جائے گی. میرے بھائی ملاوٹ کو چھوڑ دو، جھوٹ کو چھوڑ دو، دھوکے بازی کو چھوڑ دو، اور یہ کان بھی گواہی دیں گے کہ ان کانوں سے یہ کیا کرتا رہا. آج ٹوٹنیاں لگا کر یہ انڈیا کے گانے اور برائیاں یہ دیکھتا رہا، سنتا رہا، اس کی بیٹی سنتی رہی، کل قیامت والے دن یہ کان بھی گواہی دیں گے. کھینچ مصور ایسا نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، اس طرف فرمان محمد ہو اور اس طرف گردن جھکائی ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. الحمدللہ حمدا کثیرا کما امر. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شر الامور محدثاتها کل محدثۃ بدعہ کل بدعۃ ضلالہ کل ضلالۃ فی النار. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین.
اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور۔ میرے بھائیو، ہمارے نوازی ہیں، ان کے تایا ابو پچھلے جمعے سے پہلے فوت ہو گئے تھے لاہور کے اندر، ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے بھائی ان کے آج ایک چاچو فوت ہوئے ہیں، اور ان کے لیے دعا کریں، ہری پور حویلیاں کے اندر اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے۔ ہم جتنے بھی یہاں آئے ہیں، ہمارے لواحقین جو فوت ہو گئے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے اور اللہ ان کی درجات بلند فرمائے، اللہ ان کے نیک اعمال اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے بھائیو، جاتے ہوئے قاری عبدالحمید اوان صاحب اس مسجد کی زینت ہیں، ان کے ساتھ اپنی زکوٰۃ صدقات سے تعاون کر کے جائیں، اس لیے کہ انہوں نے مدرسہ بھی کھولا ہے، اور الحمدللہ قاری صاحب یہاں پہ پڑھاتے ہیں، ان کی تنخواہیں ہیں، ان کے ساتھ تعاون کر کے جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آئندہ جمعہ انشاءاللہ والدین کے حقوق کے اندر اور اس کے اندر خالی والد کی حیثیت آپ کے سامنے بیان کی جائے گی، اور 3 انبیاء کا ذکر ہوگا، ان کی اولادوں کا ذکر ہوگا۔ آپ وقت پہ انشاءاللہ تشریف لے کر آئیں، فرقے سے مسلک سے پاک انشاءاللہ آپ کو خطبہ جمعہ آپ کو ملے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔